مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، فرزند حسن ابن اکرام حسین، تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی، علی حسنین ابن ہدایت علی، کنیز زہرا بنت آل محمد، رانا نسیم بنت علی حسنین، جعفر حسن ابن فرزند حسن، عروج زہرا بنت نجف اصفہانی، قرار حسین ابن ارشاد حسین، کنیز زہرا بنت شہنشاہ حسین، اور بی بی فاطمہ شیرازی، اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين وثواب المجلس والذكر والتجمع والنظر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد۔
सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। सलावत। काबिल क़द्र जनाब मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब, सादातो मोमिनीन हो मोमिनात, इदारे जाफरिया बर्टनविल मैरीलैंड में मसूद ज़ैदी साहब की तरफ से और दीगर मोमिनीन की तरफ से स्पॉन्सर होने वाली आज की सालाना मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का 13 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1436 हिजरी उन्वान सुखन करार दिया है ज़र्बे हैदरी। आज हम मौला कायनात की कुछ ज़रबों को गिनवाएंगे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि ज़र्ब इन्वेस्टमेंट वेपन के जरिए हो या विल के जरिए हो, वो इंसान की शुरू होती है दुनिया में आने के बाद, मगर अली की ज़र्ब शुरू हुई है दुनिया में आने से पहले। पहली ज़र्ब जब हुजूर की आमद पर हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा एहतराम में खड़ी हो जाती थी, तो कुरैश की औरतों ने तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, फन बनाया कि भला कोई अपने भतीजे के लिए भी एहतराम में खड़ा होता है। एहतराम तो भतीजे को करना चाहिए, न कि चची भतीजे के एहतराम में खड़ी हो जाए। बीवी ने कहा मेरे शिकम में जो बच्चा है, जैसे ही नबी आते हैं तो ये मुझसे कहता है अम्मा नबी आ गए, हम सब पे इनका एहतराम फर्ज है। कुरैश की औरतों ने साजिश की, प्लॉटिंग की कि हम ऐसे करती हैं, मिलके एक दिन इसे बिठा देती हैं, देखती हैं कि इसकी ताकत ज्यादा है या हमारी ताकत ज्यादा है। मौरिख ने लिखा भारी भरकम 8 औरतें
قریش کی چنی گئی. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں عرب کی بھاری بھرکم عورتوں کا ہجوم دیکھا ہے. 8 عورتیں، 4 نے ادھر سے کندھا دبایا، بی بی فاطمہ بنت اسد کا، 4 نے ادھر سے دبایا. جیسے ہی نبی آئے تو ضرب حیدری سے 4 ادھر بے ہوش ہو گئی، 4 ادھر گر گئی. تو پہلی ضرب علی کی اس وقت لگی، ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں، انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جب 8 بھاری بھرکم عورتیں مولا علی کی شجاعت کا، ولادت سے قبل کا مقابلہ نہ کر سکی تو ایک آدھ عورت جمل میں کیا خاک مقابلہ کر. دوسری ضرب مولا کائنات کی اسی سچویشن میں ہے. ابھی نہ ویپن چاہیے نہ ہاتھ کی ضرورت. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. 1436 ہجری میں یہ پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں، ایک ایگزامپل لائیے کہ قرآن پڑھا گیا ہو اور پہاڑ پھٹا ہو. قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں. آگے ٹکڑا ہے آیت کا، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم یہ ایگزامپلز اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کچھ فکر کریں. تمہارے لحاظ جب ایگزامپل ہے نہیں تو بیان کیسے ہو رہی ہے کہ قرآن اگر نازل ہو جائے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا. ایگزامپل تو ہے نہیں. اسی آیت کی تفسیر کے لیے مولا علی جو کہ ناطق قرآن ہے غلاف میں بند تھے، ایک جھلک پڑی دیوار کعبہ پہ جو پہاڑ کے پتھروں سے بنی تھی، اس نے شک ہو کے بتا دیا جو تاثیر صامت قرآن کی ہے وہی ناطق قرآن کی. یہ دوسری ضرب اب یہ جوانوں نے گننی ہے. جنہوں نے گننا ہوتا ہے وہ بڑے حال میں ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. ان کو یہاں آنا چاہیے، سب کو یہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ کاؤنٹ کرے. تو اب آپ نے گنتے آنا ہے. اب تک کتنی ہو گئی؟ 2 ضربیں. دوسری ضرب خانہ کعبہ کی دیوار پہ، اور خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی. یہ قاف 2 نقطہ ہے. ماشاءاللہ شعراء بھی بیٹھے ہیں. شق ہوئی تاکہ شک نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیوار شک ہو گئی. اب یہاں ایک باریک نقطہ ہے ضرب حیدری کا، دوسری ضرب کا. دیکھیے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی تھی مولا علی کے مقابل پر. آج بھی سعودی عرب میں کم از کم ہزاروں متوعوں کو، متوع کہتے ہیں مسخ شدہ مولوی کو، ہزاروں متوع آج بھی ہائر ہوئے ہیں کہ جتنی حدیثیں مولا علی کے حق میں ہیں وہ ان کے حریفوں کے حق میں گھڑ دو. بلکہ میں کہوں گا آج تو ترقی زیادہ ہو گئی. حضور کے دور میں تو ایک ابو ہریرہ تھا، آج تو گھر گھر میں ابو ہریرہ ہے. کیونکہ گھر گھر میں ابو ہریرہ ہے، گھر گھر میں ذکر علی پہنچانے کی ضرورت ہے. تو حدیثیں گھڑی گئی کہ ٹھیک ہے اگر حضور نے کہہ دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا تو کوئی بات نہیں. فلان صاحب جو ہے جدران وہاں، فلان صاحب دیوار ہے، فلان صاحب میزاب وہاں، فلان صاحب میزاب ہے. تو یہ گھڑنی تھی
فلاں صاحب سقف ہے، فلانو سقفہ چھت ہے. تو اب کیونکہ یہ حدیثیں آنی تھی، دوسری ضرب نے ایک عجیب فیصلہ کر دیا. دوسری ضرب لگی کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر. یہ دیوار اللہ کی دیوار ہے، بندے کی نہیں. اللہ کے گھر کی دیوار پھٹ گئی. مولانا یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی چاہے حدیثیں گھڑ لو، ہم تو وہ ہیں کہ اللہ کی دیوار کو پھاڑ دیتے ہیں. بندوں کی دیوار کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دوسری ضرب. تیسری ضرب مولا علی کی ویپن کے ساتھ شروع ہوئی. ابھی ویپن ان کا ہاتھ ہے. جب اژدہا لڑھک کر نیچے آ گیا، ماں نے سلا دیا تھا بچے کو گہوارے میں، اور ماں باہر چلی گئی. بچہ گھر میں اکیلا ہے. پہاڑ کے دامن میں گھر تھا. پہاڑ سے اژدہا آیا بچے کے قریب، اور بچے نے ایسا تماچا مارا کہ کلہ اجدر کے 2 ٹکڑے تو ہوئے، وہ الگ ہے. وہ تو ضرب حیدری. اس ضرب حیدری کا کمال آج تک ہے. آپ نجف میں جائیے، نجف میں آج بھی سانپ ہوتے ہیں. مولا علی کی ولادت سے لے کر آج تک نجف میں سانپ نے کسی کو نہیں ڈسا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ موالیان حیدر کرام. علی کی تیسری ضرب وہ ہے کہ جو فرد پہ محیط نہیں بلکہ نسلوں پہ محیط ہے. علی کا ایک تماچا سانپوں کی جنس کو سمجھا گیا، وہاں نہیں ڈسنا جہاں یہ موجود ہے. یہ تیسری ضرب ہے حیدر کرار کی. چوتھی ضرب حیدر کرار کی. ابھی تک ویپن ہاتھ میں نہیں. یہ ویپن کے بغیر مجاہد ہو تو ایسا ہو کہ جو ویپن کا انتظار نہ کرے. تبھی تو پھر اللہ کی بھی خواہش رہی کہ جس نے ویپن کا انتظار نہیں کیا اسے ویپن دے تو ایسا جو نہ کسی نبی کو ملا ہو نہ کسی امام کو ملا ہو. یہ چوتھی ضرب مولا کائنات کی لگی ہے ان بچوں کو کہ جو بچے حضور کو تنگ کرتے تھے، حضور کو بادر کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے، کانٹے بچھا دینے یا کوڑا کرکٹ ڈال دینا حضور پہ یا پتھر مارنے. یہ 3 ان کے جاب تھے، چھوٹے چھوٹے قریش کے بچوں کے. ایک روز حضور گھر آئے، پریشان تھے. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا. بچے ہیں علی. کہا یا علی کیا کرے؟ یا ابو الحسن، ان قریش نے سازش یہ کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے راستے پہ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ ہمیں خانہ کعبہ جانے نہیں دیتے. اب اگر ہم ان سے لڑیں تو کل جب ادعا کریں گے، اظہار نبوت کریں گے، تو کہیں گے خود کو رحمت للعالمین کہنے والا کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑتا رہا. نہ لڑے تو پہنچتے نہیں، لڑے تو رسالت میں پرابلم ہوتی ہے. انگرائی نہیں بچپن میں اللہ کے شعر نے، اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی نبوت بچا لیجئے، بچوں سے بچے کو لڑا دیجئے. اس کی تو کوئی پابندی نہیں نا. کہا یہ ٹھیک ہے. حضور ساتھ چلنے لگے. مولا علی نے کہا کہ سرکار میں لڑوں گا ضرور بشرطے کہ آپ ساتھ نہ آئے. آخر اس کی وجہ تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ علی جب لڑتے ہیں صرف محمد کی آشیرواد سے لڑتے ہیں. نبی ہو نہ ہو علی اللہ کے شیر ہے. آج مولا علی گئے اور جا کر جو بچے تنگ کرتے تھے حضور کو، ان بچوں کی مرمت کی. ایسی مرمت کی کہ کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا ٹخنا توڑا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن مروڑی،
کسی کی ہڈی توڑی، کسی کی پسلی توڑی، کسی کو آسمان کی طرف پھینکا، کسی کو زمین پہ پٹاخا۔ یہ جو مولا علی کی ضرب دیکھی تو وہ بھاگتے ہوئے، لنگڑاتے ہوئے، لولے لنگڑے بچے جب گھروں کی طرف جا رہے تھے تو وہ چھپے ہوئے، ان کے بزرگ جو دیکھتے تھے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ آج تو انہونا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہر بچہ یہ کہتا ہوا گیا ضربنا علی، کزمنا علی، قصرنا علی۔ علی نے ہڈیاں توڑ دی، علی نے پسلیاں مروڑ دی، علی نے کلائی مروڑ دی، علی نے زمین پہ پٹاخ دیا۔ تو پتہ چلا علی علی تو علی کا دشمن بھی کرتا ہے، وہ ہڈیاں توڑوا کے کرتا ہے، ہم ایمان بچا کے کرتے ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ شاباش۔ 5ویں ضرب مولا کائنات کی، اس ضرب پہ ذرا غور رہے۔ ایک صاحب اس کو نقل کرتے ہیں 5ویں ضرب کو، جو مولا کائنات کی 5ویں ضرب ہے، مورخ کہتے ہیں یہ ضرب بھی، جو مولا کی یہ ضرب تھی، اس میں بھی مولا نے ویپن استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے شب ہجرت کی ضرب۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، یہ اس ساری نماز کے عمل سے آج کی نیت بہتر ہے، کیونکہ اس نیت سے آپ کی لائف چینج ہونے والی ہے۔ یا یہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ مولا علی جو شب ہجرت میں سوئے، تو آپ بتائیے آپ نے کبھی سنا ہے کہ تلوار لے کے سوئے ہو؟ شاباش۔ نیزہ لے کے سوئے ہو، تیر کمان پاس ہو، گرز پاس ہو، پتھر پاس ہو، سنگریزے پاس ہو، کچھ نہیں، صرف سونا علی کا ضرب بن گیا قتل محمد کا ارادہ کرنے والوں کے لیے۔ ذرا توجہ کریں، جس کا سونا اتنا کاری ضرب ہو، اس کا جاگنا کتنی بڑی ضرب ہوگا۔ سونا ساری رات وہ ہمت نہ کر سکے، یہ مولا علی کی ضرب ہے بغیر ویپن کے۔ اب 6ٹھی ضرب بھی سنیں، اس میں بھی ویپن نہیں۔ جب حضور کا خاندان لے کر جا رہے تھے، فواتم ساتھ تھی، 3 فاطمہ، فواتم ساتھ ہے، حضور کا خاندان ہے۔ اور یزید کے خاندان نے، ابو سفیان نے جاسوس بھیجا کہ آپ، جاسوس سے کہا کہ تم جا کے خبر دو کہ اگر یہاں سے بچ گیا ہے تو دیکھو کہاں ہے۔ جیسے وہ پہاڑی سے اتر رہا تھا اپنے ناقہ پہ سوار جاسوس، تو بغیر اسے بتائے ہوئے مولا علی کہتے ہیں انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا، خرامہ خرامہ چل رہا تھا، ہاتھ خالی تھے، ہتھیار کوئی نہیں تھا پاس، نبی کا خاندان ساتھ تھا، اور اپنا سینہ ٹھوک کر یہ کہتا جاتا تھا کہ میرے بھائی کے کسی دشمن میں ہمت ہو تو میرے سامنے آ کے بتائے۔ یہ ہے یہ 6 ضربیں ہو گئی۔ 7ویں ضرب حیدر کرار کی، اب ویپن کا استعمال ہے۔ جنگ بدر میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، ورنہ تو تم ذلیل ہو گئے تھے۔ اللہ نے تمہیں ذلت سے بچایا۔ کیسے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتے بھیجے، وہ کم پڑ گئے،
ذرا طاقت دیکھیں بدر میں کفار و مشرکین کی. 3000 فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل کی سربراہی میں. وہ کم پڑ گئے تو 2000 اور بھیجے. بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اور ان کی نشانی بھی بتائی، منزلین، مردفین. ہم نے نازل کیا اور ہم نے بڑا ان کو سجا کے بھیجا، باقاعدہ ویپن دے کے ان کو بھیجا، کیونکہ پہلی جنگ ہے، ایسے نہ ہو ہمارے حبیب کے لیے پہلی جنگ میں مشکل ہو جائے. 5000 فرشتے آئے، ان کی بھی ضربیں چلی. 313 مسلمان تھے، انہوں نے بھی ضربیں چلائیں. مگر جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو مورخ نے لکھا کہ 36 مارے، ٹوٹل 70 مارے گئے. 36 مارے اکیلے علی نے، 34 مارے 5313 نے. اب موالیان حیدر کرام ذرا کمپیئر کریں کہ جب جبریل و میکائیل و اسرافیل سمیت 5000 فرشتہ، 313 اصحاب، یہ سارے مل کے اگر ضرب حیدری کا مقابلہ نہ کر سکے تو ایک اونٹ چرانے والا مولا کائنات کا مقابلہ کیا خاک کرے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب جنگ جیت کے آ گئے ڈاؤن ٹاؤن میں، سٹی سینٹر میں جب آ گئے تو مدینے میں سارے کے سارے مسلمان جم گھٹے کی صورت میں حضور کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے سرکار یہ بتائیے کہ کچھ تو فرشتوں نے بھی مارے تھے، مگر ہم نے ایک نعرہ سنا، ہر مرنے والا 70 کے 70 کو ہم نے دیکھا، ہر مرنے والا کہتا تھا ضربنی علی، قتلنی علی، علی نے مار دیا، علی نے قتل کر دیا. مارے تو فرشتوں نے بھی تھے. تو یہ ہر مرنے والا 70 کا 70 مرنے والا یہ کہہ کے کیوں مرتا کہ علی نے مار دیا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اللہ نے 5 کے 5000 فرشتوں کو علی کی شبیہ بنا کے بھیجا تھا. اللہ اکبر. گویا اللہ کو پسند یہ ہے یا علی لڑے یا شبیہ ہے علی لڑے. اللہ اکبر. مولا سلامت ہے جناب. اب ماشاءاللہ ادارہ جعفریہ میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ بھائی بہن بیٹھے ہیں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کسی اور کی شکل میں بڑے اچھے اچھے فرشتے تھے، بڑے اچھے اچھے اصحاب بھی تھے، ایک آدھ فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں آ جاتا. بھائی ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اپنے باپ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، نبی کے دوستوں کا احترام نہیں کریں گے؟ آپ ایمان سے بتائیں. ہم پر یہ الزام غلط ہے. ہم صحابہ کرام کا بالکل احترام کرتے ہیں. البتہ اتنا ہے ہمارے باپ کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے ہم اسے دوست نہیں مانتے. پھر اتنی سی بات ہے. ہم اشراف ہیں، ہم غداروں کو وفادار نہیں کہتے، وفاداروں کو غدار نہیں کہتے. تو بڑے اچھے اچھے اصحاب تھے. جی ہاں بڑے اچھے اصحاب تھے. کسی ایک صحابی کی شکل میں 5000 میں سے ایک ہی بھیج دیتا، 10 کو بھیج دیتا. اب اللہ سے پوچھے کہ بارے الہ تو نے سارے فرشتے علی کی شکل میں کیوں بھیجے، کسی صحابی کی شکل میں کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ جواب دے گا میرے فرشتے ہیں معصوم، سارے صحابی ہیں کنورٹڈ. اللہ اکبر. اب نعرہ لگاؤ تو مزہ ہے. ذرا نعرہ بھی لگاتے جائیں نا. پنکھا چلا جی تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائے، آگے بھی آ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائے.
اور آگے اور آگے اچھا اور آگے مولا سلامت رکھے آپ کو. 7 ہو گئی. 8ویں ضرب ضرب مولا کائنات کی میدان احد میں, اور وہ ضرب اتنی قیمتی تھی کہ جب تلوار ٹوٹی تو اللہ نے فرمایا سپاہی ہے ہمارا, ویپن بھی جائے گا ہمارا. اللہ اکبر. اور اس ویپن کی تعریف میں کیوں مولانا, اس ویپن کی ذوالفقار کی تعریف میں اللہ نے پورا سورۃ الحدید بھیجا. جا کے پڑھے تفسیر. سورۃ الحدید ذوالفقار حیدری کا سورہ ہے. احمد پوچھتے ہیں علی کا ذکر کہاں ہے؟ علی کے ویپن کا پورا سورہ ہے, پورا سورہ ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے نازل کیا لوہا صرف ایک مرتبہ نازل ہوا, اور وہ علی کے لیے. کسی نبی کے لیے بھی جو داؤد کا لوہا آپ سنتے ہیں وہ نازل نہیں ہوا, وہ زمین سے نکلا ہے. نبیوں کے لیے خزانے زمین سے نکلتے تھے, علی کے لیے ویپن آسمان سے آتے. اللہ اکبر. ذرا سمجھے خدا رہا. اللہ اکبر. ویپن وہاں سے آیا اور فرشتہ چیختا چلاتا ہوا آیا. 2 الگ الگ مضمون ہیں. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. دوسری میں ہے لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی. میں زمانے طالب علم میں قم میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ دونوں روایتیں دیکھی. تو میرے شاگردوں نے مجھ سے پوچھا کہ استاد آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جبریل نے دونوں طریقے سے کہا ہے. وہ بھی کہا ہے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی. وہ بھی کہا ہے. اور آیا ہے چیختا ہوا, اتنا چیختا ہوا آیا کہ ابو سفیان کے خاندان کی ہر فرد نے چوٹی پہ سن لیا کہ ویپن آ گیا. اور یہ وہ ضرب تھی خدا کی قسم جس پر مولا علی کبھی کبھی عجیب ناز کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جب ابو سفیان چوٹی پہ چڑھا احد کی چوٹی پہ, وہ جو بدلہ لینے آیا تھا بدر کا, تو اس نے اوپر سے چیخ کے کہا اے محمد ان لنا عزا وما عزا لکم, مجھے تو عزا بچائے گا, ہمیں تو عزا بچائے گا وہ بت, اور تمہارے پاس تو کوئی بت ہے نہیں, تمہیں کون بچائے گا؟ خدا کی قسم یہ جملہ سن کے ابو سفیان کا نبی نے ریسپانس نہیں دیا. نبی نے اپنے اصحاب سے کہا این علی. یہ سنت نبی کی ہے کہ مشکل نازل ہو تو بندہ علی کو ڈھونڈے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. این علی. علی کہاں ہے؟ علی حاضر خدمت ہوئے. فرمایا اقطع کلام ابی سفیان. اے میرے بھائی آپ ہی ہیں جو اس کی مکار کلام کو جواب کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں. جواب دیجئے. مولا علی گئے اور کہا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ان لنا عزا وما عزا لکم, ہمیں عزا بچائے گا, تمہارا عزا ہے کوئی نہیں. مولا علی نے اللہ کے شعر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, تمہیں عزا نصیب ہمیں مولا نصیب. تو 2 فیصلے ہو گئے. قیامت تک 2 قسم کے لوگ رہیں گے, ایک عزا سے مدد مانگنے والے, ایک مولا سے مدد مانگنے والے. اللہ اکبر.
آپ جا کے دیکھ لیجئے گا تاریخ میں 16 ضربیں لگی ہیں علی کو اس جنگ میں. علی علیہ السلام کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, بڑی کرٹیکل یہ وار تھی. ہار گئے تھے, ہاری ہوئی جنگ جیت کے مولا علی نے دی تھی. اس لیے اس جنگ کا کمال ہے اور اس ضرب کا کمال ہے. ایک تو یہ ضرب ہے مولا کی جو سیف سے لگائی یا ذوالفقار سے لگائی, اور اسی پر مولا علی کو بڑا فخر بھی تھا. آج سن لیجئے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ثم علم یا فلاں غریب شام کو خطاب کر کے, ہمیں ٹیسٹ لگ گیا ہے امیر المومنین کا, ہم کسی اور کو امیر کہہ کے اپنا ٹیسٹ خراب نہیں کرتے. غریب شام کو سرکار نے کہا کہ تجھے پتا ہونا چاہیے انی, یہ بدر کے بارے میں, انی قاتل و جدے کا و خالے کا و اخی کا, میں نے تیرے نانا عتبہ کو مارا ہے, میں نے تیرے نانا کے بھائی شیبہ کو مارا ہے, میں نے تیرے ماموں ولید کو مارا ہے, میں نے تیرے بھائی حنظلہ کو مارا ہے. علی وہ مجاہد ہے جس نے مار کے کبھی معذرت نہیں کی. مارا ہے تو مارا ہے, جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. کوئی سمجھ رہے ہیں نا, علی کا کمال ہے. مارا ہے, میں نے تیرے سارے خاندان والوں کو مارا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَالسَّيْفُ الَّذِي قَتَلْتُهُمْ بِهِ مَعِي, اے غریب شام میری اس تلوار کو زنگ نہیں لگا جس سے میں نے تیرے بزرگوں کی گردنیں اڑائی تھی. اب پھر فرماتے ہیں انی لم استبدل بالسیف سیفا, مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں تلواریں بدل کے آؤں, میرے ویپن کا خیال وہ کرے گا. اللہ اکبر. ولا بغیر اللہ ربا ولا بغیر محمد نبیا, میں نے نہ کبھی نیت بدلی ہے, نہ میں نے خدا بدلا ہے, نہ نبی بدلا ہے. اور ففعل ما شئت, تجھے جتنی ہمت ہے زور سے حملہ کر. ستجدنی بطالا یقاتل کل جبار علی, علی کو بڑھاپے میں بھی ایسے پائے گا جیسے بدر میں تھا. اللہ اکبر. کیا کہنا ضرب علی کا. کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. 9ویں ضرب مولا کائنات کی وہ ضرب ہے جس کی کوٹیشن میں عصمت اور رسالت کا ملمہ چڑھا دیا نبی نے. پہلے تو ضرب سے پہلے صرف انٹینٹ کو دیکھ کر, چال کو دیکھ کر کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلے, کل ایمان کل کفر کے مقابل پر جا رہا ہے. اور پھر کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربت فعلت تائے وحدت ہے, اس کا معنی ہوتا ہے صرف ایک ضرب. علی کی زندگی کی صرف ایک ضرب خندق والی, ثقلین کی بندگی, ساری کائنات کے جن و انس کی عبادت ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جہاد خود ہے 6 درجے کی عبادت. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد 6 درجے کی عبادت ہے جہاد. اور جہاد کی ساری ضربیں نہیں, ساری جنگیں نہیں, جنگ بھی ایک, ضرب بھی ایک. جب 6 درجے کی ایک ضرب کا مقابلہ, علی کی ایک ضرب کا مقابلہ کائنات کی عبادت نہ کر سکی تو علی کی نماز کا مقابلہ کون کرے, روزے کا مقابلہ کون کرے. یہ 2 ٹائٹل تو مل چکے, برز الایمان کلو الی الکفر کلے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اللہ نے کہا جبریل ہمارے خزانے سے ایک باکس لاؤ,
یہ آپ کیا ہوتے ہیں نا جو برتھ پارٹیز میں آپ جاتے ہیں تو آج کل رواج ہے نو باکسز. ہم مولانا ہوتے ہیں بڑے سادہ, ہم 8-10 میں, اب تو خیر جاتے نہیں, جس زمانے میں جاتے تھے, 8-10 میں ہم چلے گئے ہاتھ خالی. بعد میں پتہ چلا کہ نو باکسز کا مطلب یہ تھا کہ لفافے لینے والوں کبھی دینا بھی سیکھو, یہ مطلب تھا. یہ بعد میں اندازہ ہوا. تو نو باکس کا مطلب اب سمجھ میں آیا. تو اللہ نے کہا باکس لاؤ, کیس لاؤ. کیس لا, اللہ نے اس میں ایک تحفہ رکھا, اپنے قلم قدرت سے اوپر لکھا کہ فرام ہو ٹو ہو, کس کی طرف سے آ رہا ہے, کسی کی طرف جا رہا ہے. وہ کیس لے کر جبریل سب کے سامنے حضور کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے رسول, اللہ نے سلام کے بعد آپ کے بھائی علی کے لیے یہ تحفہ بھیجا. حضور نے کہا اقرا یا علی, علی پڑھیے کیا لکھا ہے. فرمایا آج تو آپ سے پڑھاؤں گا. خدا کی قسم کیا کہنا, دیکھیے علی کے چھوٹے چھوٹے ایکشن بھی نبی کے علم کا ثبوت دیتے ہیں. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ لکھا تھا میں نے, سرکار کاٹیے آپ, میں کاتب ہوں, قاطع نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں لکھنے والا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, کاٹا بھی ہے. سرکار آپ پڑھیے. اب جملے کی اگر توجہ سے سن لیا تو یہ ضرب سمجھ میں آ جائے گی. عجیب ضرب ہے یہ نوی ضرب ہے, نوی ضرب بڑی عجیب سمجھ میں آ جائے گی, جس کے عوض میں اللہ نے کیا دیا. سرکار نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب. یہ طالب و غالب کا تحفہ ہے, علی ابن ابی طالب کے لیے ہے. اب جو باکس کھولا تو ایک رومال تھا. میں نے کہا بار الہ, تو نے احد میں بھیجی تھی ذوالفقار, یہاں کوئی گرز بھیج دیتا, تیر کمان بھیج دیتا, تبر بھیجتا, نیزہ بھیجتا, یہ تو نے رومال کیوں بھیجا. تو اللہ جواب دے گا میرے شیر کی پیشانی پر ضرب مارتے وقت پسینہ آ گیا تھا, میں نے نہیں چاہا میرا شیر اپنا پسینہ صاف کرنے کے لیے پبلک کے کپڑے کا محتاج ہو. جو خدا علی کو اپنی پیشانی کے پسینے کو صاف کرنے کے لیے بندوں کا محتاج نہ کرے, وہ خلافت کے لیے شورا کا محتاج کیسے. تو یہ تحفہ ہے طالب و غالب کا, ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. 10ویں ضرب, 10ویں ضرب یہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے جو دوسرے خلیفہ ہیں, یہ ان صاحب کی کوٹیشن ہے. یہ 10ویں ضرب, ہمارے ہاں 10 نمبر ہوتا ہے, یہ 10 نمبر کی ضرب میں بیان کر رہا ہوں. جی ہاں, تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کیس آ گیا موسم حج میں, میں حاکم تھا, خلیفہ تھا. ایک صاحب آئے, ان کا جو چہرہ تھا تھوڑا سا ٹیڑھا تھا. ہم نے ان سے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہ کیا بتائیں, ضربنی علی, علی نے مارا ہے, علی نے مارا ہے احرام کی حالت میں. احرام میں تو چیونٹی کو نہیں مارنا ہوتا, آپ کو کیسے مارا؟ کہاں مارا ہے؟ کہا بلا کے لاؤ علی کو. ابو الحسن بلوائے گئے. اب خلیفہ صاحب پوچھ رہے ہیں, میں نے عرض کیا نا کہ علی نے کبھی معذرت نہیں کی. حل ضربتہ یا ابو الحسن, آپ نے مارا ہے؟ فرمایا ہاں مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کہا انہ کان ینظر حرم المسلمین, یہ مسلمانوں کی ناموس پر نگاہ بد ڈال رہا تھا.
حالت احرام میں جب چیونٹی کو مارنا جائز نہیں، بے غیرت کو مارنا جائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ غیرت کا مذہب ہے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ لا دین لمن لا حیا علی۔ جوانوں، جب ناموس مسلم آ رہی ہو اپنے سر جھکا لیا کرو، یہی ہمارے امام نے کہا تھا۔ اگر 1000 بندہ کھڑا ہو، سامنے سے نامحرم گزر جائے، جس کا سر جھک جائے لکھ دینا یہ علی کا شیعہ ہے۔ علی کا شیعہ کریکٹر والا ہوتا ہے، کردار والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مارا ہے میں نے۔ اب ان صاحب نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا۔ جو بیچارہ شکایت کے لیے آیا تھا اس نے کہا آپ اچھے حاکم ہیں، آپ اچھے قاضی ہیں کہ ملزم کو پکڑ کے لائے اور آپ سزا نہیں دے رہے۔ انہوں نے سر اٹھا کے کہا ایک ٹیکنیکلی مجبوری بن گئی ہے، ہم انہیں سزا نہیں دے سکتے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا رآک عین اللہ وضربک ید اللہ، تجھے دیکھا تھا اللہ کی آنکھ نے، مارا ہے اللہ کے ہاتھ نے، یہ ادھر کا کیس ہے، میں ادھر کا قاضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دس ہو گئی قبلہ، 11ویں، بس 2 اور رہ گئی۔ 11ویں ضرب مولا کی، وہ ہے ضرب خیبر، خیبر کی ضرب یہودیوں کے مقابل پر۔ اور وہ ضرب بڑی عجیب تھی۔ اس ضرب نے کام یہ کیا کہ شیر خدا نے، صاحب اللواء نے، لنگر زمین و آسمان نے، امیر المومنین نے، امام المتقین نے، سید المسلمین نے، سید الوسیین نے، خلیفۃ الرسول نے، عین اللہ نے، ید اللہ نے، لسان اللہ نے، جنب اللہ نے، وجہ اللہ نے، ید اللہ کے ذریعے علم کو گاڑ دیا پتھر میں۔ یہ ہے ضرب۔ کبھی لکڑی بھی پتھر میں گئی ہے۔ اوپر وہ جو قلعہ تھا قموس، 2 نقطوں والی قاف، قلعہ قموس۔ اگر آپ وہ قلعہ نہ دیکھیں خود تو آپ کو علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ جائیں حج وغیرہ پہ، عمرے پہ، تو 200 ریال لیتے ہیں، جا کے دیکھ آئیے۔ وہیں پر ایک جگہ وادی جن بھی ہے، کچھ نے دیکھی ہوگی، وہاں پر گاڑی کو آپ نیوٹرل کر دیں، گاڑی خوب چلتی ہے۔ وہ جنات چلاتے ہیں۔ یہ وہ جن ہیں جنہیں مولا علی نے ضرب کے ذریعے کنٹرول کیا تھا۔ تو یہ جو ضرب تھی بڑی عجیب تھی۔ ٹاور پہ بیٹھا تھا سیکیورٹی انچارج، اس کا نام تھا اسلم ابن زرعہ، یہ نام تھا اس کا، اسلم ابن زرعہ۔ اور ایک اسٹرالوجسٹ بیٹھا تھا سامنے، یہ ستارے ملا رہا تھا، نجومی، تاکہ فتح ہو۔ اور وہ چیف سیکیورٹی انچارج تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان نے آ کر پتھر پہ علم کو گاڑ دیا، تو فوراً اسلم ابن زرعہ کے منہ سے نکل گیا، نجومی یہ تو مجھے ولی اللہ لگتا ہے، یہ یہودی ہے، سعودی نہیں ہے۔ تھک گئے ہیں میرے خیال میں ادارہ جان۔ اس نے کہا یہ تو مجھے ولی اللہ لگتا ہے۔ نجومی نے پیسے بھی تو لینے تھے، ظاہر مال بھی تو بٹورنا تھا۔ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، علم النجوم سے میں نے چیک کیا ہے ابھی، ہاں، کہ اس جوان کی قسمت بڑی عجیب ہے کہ سہیل ستارہ برج جوزہ میں جب داخل ہوتا ہے تو لوہا بھی موم ہو جاتا ہے۔ یہ جوان کا کمال نہیں، یہ اس سات کا کمال ہے۔ اس سات ایسی تھی، وقت ایسا تھا کہ سہیل ستارہ برج جوزہ میں جا رہا تھا،
کوئی بھی علم کو گاڑتا تو پتھر پہ گڑ جاتا. اس کا کوئی کمال تھوڑی ہے. تو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اسلم ابن زرع کو. تھا وہ بڑا چالاک سمجھدار. یہودی آج بھی بڑے چالاک ہیں. جی ہاں، بلکہ ہمارے مسلمانوں کو کم از کم اپنی کالونیاں آباد کرنی چاہیے تھی، اپنے اسکول بنانے چاہیے تھے، اپنے ٹیوشن سینٹرز بنانے چاہیے تھے. جتنا زور ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں، لیگ پولنگ میں، ریومرز پھیلانے میں لگاتے ہیں، اتنا زور اگر ہم نسل بچانے میں لگاتے، ہر گھر سے سلمان و بوذر نکلتے. تو اس نے کہا اب یہ دوبارہ ساتھ کب آئے، دوبارہ برج جوزہ میں سہیل ستارہ کب داخل ہوگا؟ اس نے کہا صدیوں کے بعد. یہ بات ہوا نے حسنین کے بابا تک پہنچا دی. بے نیازی کے ساتھ علی نے علم کو پتھر سے نکال لیا، پھر گاڑ دیا، پھر نکال لیا، پھر گاڑ دیا، پھر نکال لیا، پھر گاڑ دیا، پھر نکال لیا. 5ویں مرتبہ جب علم کو پتھر پہ گاڑا تو اب نجومی نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اسلم ابن زرع کے کہ بات تیری ٹھیک تھی، یہ مجھے بھی ولی اللہ لگتا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ پتھر میں علم کو گاڑتا تھا سہیل ستارہ برج جوزہ میں چلا جاتا، اور جب یہ نکالتا تھا سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکل آتا. جو صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرے اسی کو تو ولی اللہ کے. اور ایک تذکرہ آج کرنا ہے علی اکبر کا. سید سجاد سے یزید نے پوچھا تھا مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے علی. کہا علی کو تو ہم نے قتل کیا تھا، کربلا میں ایک علی ہم نے مار دیا تھا، حسین کا بیٹا. کہا وہ میرا بھائی تھا. اسے فہرست دیکھی، اسے کہا ایک اور علی بھی ہم نے مارا ہے. کہا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا. کہا تمہارا نام؟ کہا علی. کہا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ کہا میرے بابا فرماتے تھے مجھے اللہ جتنے بیٹے دے گا ان کا نام علی رکھوں. سبحان اللہ. اور علی اکبر جب پیدا ہوئے فجر کا وقت تھا، اراؤنڈ فجر علی اکبر پیدا ہوئے. یہ وہ وقت تھا کہ فجر سے لے کر عصر تک حسین ابن علی مبارکباد دینے والوں کے لیے آنے والوں کو تحفے دیتے رہے. حصے کی بہن اس وقت آئی جب حسین نے خزانے میں نگاہ کی تو کچھ نہ بچا تھا. سوچا زینب کو کیا دوں؟ علی اکبر اٹھایا، زینب کی گود میں رکھ دی. جناب لیلا کے جملے ہیں کہ 7 دن جب علی اکبر کی ولادت کو گزر گئے، 7 دن، تو میں پورے 7 کی 7 راتیں دیکھتی رہی کہ رات کے پچھلے حصے میں کوئی سایہ ہے جو میرے اکبر کے سرانے کھڑا ہے. 7ویں دن میں نے یوں ہاتھ بڑھایا کہ معلوم کروں یہ کون ہے. آہستہ سی آواز آئی، لیلا میں حسین ہوں. مجھے اکبر کا چہرہ دیکھے بغیر آرام نہیں ملتا. میں نے تو محبت پدر و پسر کا یہ منظر بھی دیکھا ہے ارباب مقاتل کی کتابوں میں. ایک شخص تھا حارث ابن وقیدہ، یہ سیکیورٹی گارڈ تھا. سر جتنے تھے نا، سر جب نیزوں سے اتارے جاتے تو باکسز میں رکھے جاتے. یہ سیکیورٹی گارڈ تھا سروں پہ. یہ کہتا ہے ایک روز راہ شام میں میں نے کیا دیکھا کہ جس صندوق میں حسین کا سر تھا وہ خالی تھا.
میں گھبرا گیا کہ مجھے تو سزا ملے گی. میں ڈھونڈتا وہ جو آیا تو میں نے کیا دیکھا, جس جگہ اکبر کا سر پڑا تھا حسین کا سر پرواز کر کے اپنے بیٹے کے سر کے پاس. یہ محبت کا عالم تھا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. یہ محبت کا عالم تھا. بلکہ یہاں تک میں نے تو ارباب مقاتل کے جملے دیکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جوان سادات کا خیمے سے نکلتا تھا تو حمید بن مسلم کہتا ہے میں دیکھتا تھا ایک مرتبہ قنات خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا, جوان نکل جاتا, پردہ زمین پہ لگ جاتا. حمید کہتے میں نے دیکھا جب حسین کا یہ بیٹا نکلا تو 18 مرتبہ پردہ اٹھا, 17 مرتبہ جوان نہیں نکلا. اللہ اکبر. کہتے مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا, مگر میرا دماغ یہ کہتا ہے شاید اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے, کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی بہنیں پکڑ لیتی ہوں گی, کبھی ماں پکڑ لیتی ہوگی. واحد اکبر ہے, واحد علی اکبر ہے. زندہ اکبر کو کھڑا کیا بنی ہاشم کی عورتوں نے حلقے میں, اور زندہ اکبر کا ماتم کیا. اور بیویاں کہتی تھی ارحم غربتنا یا علی یا اکبر, ہماری غریبی پہ رحم کر. اجرکم اللہ. اکبر نکلے, اکبر نکلے. کئی بار میں نے خود کتابوں دیکھا ہے, میں نے مقتل کی کتابیں لکھی بھی ہیں, کئی بار مکرر حسین ابن علی نے کہا اکبر ذرا ایک مرتبہ واپس. پھر بلاتے ہیں. آخری مرتبہ اکبر نے کہا بابا اب مجھے جانے دے. غریب کا اور بس تو کوئی نہیں چلا. فنظر الیہ نظرۃ آئس, ایسی نگاہ کی جس کا کوئی نہ رہ گیا. اور عجب جملہ کہتے ہیں اکبر, گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف, اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف, تاکہ میں بار بار اپنے نانا کا چہرہ دیکھتا رہوں. اللہ اکبر. جب علی اکبر ریت کے ٹینوں میں گم ہو گئے, بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے دوڑا اور یہ کہتے جاتے تھے محلن محلا یا علی یا اکبر ذرا رک جا. اللہ اکبر. اکبر میدان میں گئے, حسین ابن علی ریت کے ٹیلے کے دامن پہ کھڑے رہے. اب ذرا سچویشن دیکھنا, اکبر لڑ رہے تھے نا, کافی دیر گزر گئی. میرے مولا کو خیال آیا کہ کوئی سبیل کروں, ایک مرتبہ اکبر پھر آ جائے. سوچا کہ کیا کروں. آئے در خیمہ پہ. لیلا میرے نانا کہتے تھے بوڑھی ماں کی دعا جوان بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. بی بی مصلی بچھا کے ایک مرتبہ دعا کرو میرا اکبر واپس آئے. سلت رکعتین, لیلا نے 2 رکعت نماز پڑھی. کانا تدعی الی السماء, یوں ہاتھ پھیلا دیے, اور جوانوں سمجھو گے کیا جملے کہے, یا رات یوسف الی یعقوب یا رات اسماعیل الی ہاجرہ. اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, رد ابنی الیہ, میرے بیٹے کو ایک مرتبہ واپس لا. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. ماشاء اللہ. اکبر واپس آئے. جب واپس آئے تو اپنے بابا سے عجب جملہ کہا, العطش قد قتلنی, بابا پیاس نے مار ڈالا. وثقل الحدید
قد اجہدنی، یہ ہتھیار تپ گئے ہیں، بدن پہ آبلے پڑ گئے ہیں، حل الی شربت من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی ملے گا؟ اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا فاطمہ کا بیٹا ہو گیا۔ کہا نانا منتظر ہے، دادا منتظر ہے۔ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، میں دیکھ رہا تھا حسین کے غیور بیٹے نے کوئی بات پوچھی اپنے باپ سے، باپ نے جواب دیا، بیٹا غش کھا کے زمین کربلا پہ گر گیا، غش سے فاقہ ہوا۔ اکبر دوبارہ میدان میں گئے، میں حسین ابن علی کے قریب آیا، میں نے کہا آپ کے بیٹے نے کیا پوچھا تھا؟ حمید، میرے بیٹے نے پوچھا تھا بابا ہم تو مارے جائیں گے، ہم سب تو ذبح ہو جائیں گے، یہ فوج اشقیاء ہمارے خیموں میں تو نہیں جائے گا؟ یا زہرا، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ زیدی فیملی کے مرحومین کی، کامران شاہ کی بھی مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اکبر لڑ رہے تھے، اکبر کی شہادت میں بڑے عجیب اختلافات ہیں، یعنی ڈیفرنٹ جملے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکبر پہلے شہید نہیں، اگر پہلے شہید ہوتے تو جب حسین 80 مرتبہ گر گئے تھے، اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے عباس زندہ ہوتے تو سہارا دے کے لے جاتے۔ پتہ چلا اکبر پہلے شہید نہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، ہر شہید نے حسین ابن علی کو مدد کے لیے پکارا، دو نے نہیں پکارا، ایک غازی نے نہیں پکارا، ایک اکبر نے نہیں پکارا۔ ابو الفضل نے اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، وہ جنازہ کیا، وہ مدد کیا کرے گا؟ اور اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب کوئی جوان پکارتا تھا تو میں بابا کے ساتھ ہوتا تھا، اب کون رہ گیا ہے؟ اب کس کے سہارے میرا بابا پہنچے؟ ہر شہید نے مقام الورث پر، ایک کرسچن کی بستی ہے شام کے قریب، ایک بستی ہے کرسچن کی، عیسائیوں کی، عورتیں بیٹھی تھی چھت پہ، سروں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب یہ سر آیا نا تو اس ایک عورت نے کہا جا بدر التمام، 14ویں کا چاند آ گیا، اور عجب جملہ کہا، اے جوان اللہ کرے تیری موت سے پہلے تیری ماں مر گئی۔ ہر شہید نے حسین ابن علی پر سیدھا سلام کیا، سیدھا سلام، السلام علیکہ یا آقا، السلام علیکہ یا مولا، السلام علیکہ یا اماں، السلام علیکہ یا خالہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ واحد اکبر ہے جنہوں نے الٹا سلام کیا، علیکہ من السلام یا ابتا۔ میں نے مجتہد اعظم آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی سے سن 1990 میں آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کی موجودگی میں ایک سوال کیا تھا۔ میں نے کہا آغا صاحب یہ بتاؤ کہ ہر شہید نے سیدھا سلام کیا، اکبر نے الٹا سلام کیوں کیا؟ پہلے تو آیت اللہ کربلا کا رخ کر کے دیر تک روتے رہے، سر سے امامہ اتار دیا، کبھی کہتے تھے ہائے حسین، کبھی کہتے تھے ہائے لیلا، کبھی کہتے تھے ہائے اکبر، اور پھر مجھے کہنے لگے شریعت محمد کا قانون یہ ہے اگر سیدھا سلام کیا جائے اگلے پہ جواب واجب ہے، اور اگر خود ہی الٹا سلام کیا جائے اگلے پہ جواب ساکت ہے۔ اکبر سمجھ گئے تھے میرا غریب بابا اب نہ معلوم جواب بھی دے سکے۔ مولا سلامت رکھے جوانوں، اللہ اکبر، الٹا سلام کیا۔
سوچ رہا ہوں کیونکہ علی اکبر کی شہادت ہے بڑی مشکل. مہدی مازندرانی نے اکبر کی شہادت پڑھی تھی روضہ حسین پہ، غش کھا کے گر گئے تھے. عالم رویا میں حضور کو دیکھا. حضور نے کہا شیخ مہدی آج کے بعد حسین کی زری پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. اللہ اکبر، منع. اکبر کی شہادت حسین کی زری پہ منع. سکینہ کی پیاس عباس کے روضے پہ منع ہے. زینب کی اسیری شاہ نجف کی قبر پہ منع ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. بس تمام ہو گئی مجلس. کل انشاءاللہ وقت پہ ہوگی، کل وقت سے قبل ہم یہاں ہوں گے. بس آج آخری جملے سنیے. بمشکل تمام حسین ابن علی پہنچے. مورخین نے عجب نقشہ کشی کی. لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنے بہادر تھے. ایک ہاتھ میں لجام فرس ہوتی، اسی ہاتھ میں علم ہوتا، اسی ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی، دوسرے ہاتھ سے شہید کا لاشا اٹھاتے، شیر کے طرح جاتے، شیر کے طرح لاشا لاتے. مگر جب جوان بیٹے نے پکارا زانو بزانو بازو بازو پدر بر ناش پسر رسی، ایک سالہ بچے کی طرح اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اور بیٹے کے قاتلوں سے پوچھتے تھے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. علی الدنیا بعدک الافا. بس مجلس ہو گئی. صرف 2 جملے اور پڑھ لیں. حسین ابن علی 80 مرتبہ مقتل میں گرے ہیں. 80 مرتبہ اکبر کی لاش پہ آتے ہوئے بار بار گر جاتے، بار بار سنبھل جاتے. لاش اکبر پہ پہنچے، عجب منظر دیکھا. اکبر کا سینہ پھول گیا، اکبر کی چھاتی پھول گئی، اکبر کا زخم پھول گیا. دیکھا کوئی بیوی ہے، اکبر کا سر زانو پہ رکھ کے بیٹا بیٹا کر کے رو رہی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تو کون ہے؟ غریب پہ احسان کرنے والے کا پہچان بھیا میں زینب ہوں. ماں جائی کیوں چلی آئی؟ بھیا میں نے آپ کو ایسا مشکل سے چلتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. میرے دل میں خیال گزرا جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، جگر پھٹ نہ جائے. یا زہرا. زینب کو خیمے میں پہنچایا، اکبر کی لاش اٹھائی. جوانوں کبھی کبھی میں چاہتا ہوں مقتل کے وہ جملے پڑھوں جیسا لکھا گیا. قبلہ ہر لاش حسین نے عرض میں اٹھائی. عرض میں سمجھتے ہیں عرض یوں لیٹی ہوئی، سر ادھر ہوتا، پاؤں ادھر ہوتے. مجھے مصائب اکبر کی قسم، اکبر کو طول میں اٹھایا. مصائب میں نے پڑھ دیا ہے، اکبر کو عرض میں نہیں اٹھایا، اکبر کو طول میں اٹھایا. منہ کے ساتھ منہ جوڑا، سینے کے ساتھ سینہ جوڑا. مولا سلامت رکھ. کیا معجزے کی مجلس ہے، کیا معجزے کی مجلس ہے. اللہ سلامت رکھے. بانیان مجلس اللہ جزائے خیر دے. کیا معجزے کی مجلس ہے میرے مولا کے شہزادے کی. اللہ اکبر. لے کے چلے 13 مرتبہ لاش رکھنی پڑی. سنبھلتے نہیں تھے. 13 مرتبہ. جب 14ویں مرتبہ لاش نہیں اٹھی، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے دیکھا کبھی پیچھے دیکھا، کبھی عرش کی طرف دیکھا کبھی فرش کی طرف دیکھا، اور تو بس کوئی نہ چلا. خیموں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا ابنا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ غریب کی مدد کرو. چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. لاش لے آئے، لاش لا کے وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی.
پہلی اور آخری مرتبہ حسین نے یہ جملہ کہا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے ہیں؟ ایک جملہ، نہ پہلے کہا نہ بعد میں کہا۔ جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی، اکبر کی لاش ساتھ رکھی، عرش کا رخ کر کے کہا واہ غربتا، اب میں غریب ہو گیا، اب میرا کوئی نہیں رہ گیا، اب میں غریب ہو گیا۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے، مجلس ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کیا مصائب ہوگا؟ کل میں سرکار غازی کے مصائب پڑھوں، آج بس یہاں روک رہا ہوں مجلس۔ اکبر کی لاش رکھ دی۔ اب یہ جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں مجلس میں ہیں، یہ اگلے جملے میں ان کے لیے پڑھ رہا۔ سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب ذرا بھابھی کو بلا کے لائے۔ زینب نے کمر پکڑ لی۔ بی بی کہتی اماں فضا مجھ میں ہمت نہیں، میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا۔ فضا گئی، فضا چلی کہ لیلا کو بلا کے لا۔ اب یہ فضا کے جملے ہیں۔ میں جو خیمے میں پہنچوں تو میں نے عجب منظر دیکھا۔ بی بی لیلا قناعت خیمہ کے پردے کو یوں ٹٹول رہی ہے جیسے جس کی آنکھیں نہ ہو۔ میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ کہا اماں فضا جب سے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ آخری جملہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ آخری جملہ، بی بی فضا جناب لیلا کو پکڑ کے لے آئے۔ میرے استاد تھے آیت اللہ اختر عباس نجفی، فرماتے تھے بیٹا جب بھی اکبر کی شہادت پڑھنا تو حسین ابن علی کو بلانا، مجلس میں جناب لیلا کو بلانا۔ عرب کا دستور ہے جس کی تعزیت کے لیے جائیں نا، باپ کو بھی تعزیت کی جاتی ہے اور ماں کو بھی۔ اور قبلہ فرماتے تھے عرب کا دستور ہے مردوں کا شکریہ مرنے والے کا باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کا شکریہ مرنے والے کی ماں ادا کرتی ہے۔ بس مجلس قبول ہو گئی۔ لیلا آئی، لیلا آئی، کیا دیکھا؟ اکبر کی چھاتی سے فوارہ خون کا جاری ہے۔ بس جنہوں نے ماتم کرنا ہے، اکبر کی چھاتی سے فوارہ خون کا جاری ہے۔ بوڑھی ماں نے چلو خون کا پھلا اپنے سر کے بالوں میں ملایا۔ حسین نے کندھا پکڑ کے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ بی بی نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سیرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے حنا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کی چھاتی کے خون سے ماں کے بال۔ ماتم حسین۔ حسین 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 یا 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 حسین
Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin. اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا جو اصغر بشیر سب پڑھے نام مولا مل کے آواز دیں دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا 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 پھٹ گیا غم سے کلیجا پھٹ گیا غم سے کلیجا خود کمان تیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر 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 کا بانو کہتی تھی سکینہ یاد کرتی ہے بانو کہتی تھی سکینہ یاد کرتی ہے بہت کیا خیال آتا نہیں کیا خیال آتا نہیں اصغر کبھی ہم شیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا سب جوابی جناب مولا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا کیسے رہتے تم علی اصغر ہماری گود میں کیسے رہتے تم علی اصغر ہماری گود میں بازوئے مادر تب بازوئے مادر تب پا بند ہے زنجیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سوکھا گلا وہ
اصغر بشیر کا ہٹ گیا غم سے کلیجا ہٹ گیا غم سے کلیجا خود کما میں تیر کا دیکھ کر سکھا گیا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا ہر گیا سر چوم کر کہنے لگے مرحبا ہر گیا سر چوم کر کہنے لگے مرحبا دیکھنا بازو نہ زخمی دیکھنا بازو نہ زخمی ہو کہیں شبیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا شاہ کے ہاتھوں پر ہے جو نشان مرتضی شاہ کے ہاتھوں پر ہے جو نشان مرتضی چھپ گیا ہے خون میں چھپ گیا ہے خون میں پہ کر اسی تصویر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا ہٹ گیا غم سے کلیجا ہٹ گیا غم سے کلیجا خود کما میں تیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر شہوار ماتوں کے نشان منکر نہ کیے دیکھ کر شہوار ماتوں کے نشان منکر نہ کیے پوچھتے ہم سے سبب پوچھتے ہم سے سبب کیا قبر میں تنویر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا ہٹ گیا غم سے کلیجا ہٹ گیا غم سے کلیجا خود کما میں تیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر کا دیکھ کر سکھا گلا وہ اصغر بشیر بابا میں رول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا 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 بابا
تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا سب پر نام مولا مل کے آواز دیں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتھے ہے دور میرے انج لتھے ہے دور میرے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا انج لتھے ہے دور میرے انج لتھے ہے دور میرے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا جیو مولا سلامت رکھے میں رل گیا ماشاءاللہ جیو بابا میں کچھ آپ نے لبدا بابا میں رل گیا بابا میں کچھ آمد لوکاں نے تیرے بعد کنیزے وچ منگیا بابا میں کچھ آمد لوکاں نے تیرے بعد کنیزے وچ منگیا بغیرت سیدہ دی بغیرت سیدہ دی امیل مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا پہلا پورے سامک دل وچ میں کچھ مار لے نیتی میرا تیرا پہلا پورے سامک دل وچ میں کچھ مار لے نیتی میرا انج ظالم ہاتھ چایا انج ظالم ہاتھ چایا میں خاک تے جان پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 جب گل تیرے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دینی رہی جب گل تیرے ضربا چلیا میں کول کھلو کے دینی رہی نہیں ملیا سر تیرا نہیں ملیا سر تیرا ترلے کر دی رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ
رول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا تیرا سینہ بابا میں رول گیا سارا کوئی دین انج گزرے بے سر بابے دلاش دو سارا کوئی دین انج گزرے بے سر بابے دلاش دو جیوے رسیا پاکے جیوے رسیا پاکے تیری لاش تو گزریا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گیا حسین 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 بیان کرنے کو یوں تو دنیا بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتے ہیں سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے ہے کوئی نہیں سوا نبی کے کوئی نہیں حنین و بدر و احد سے پوچھو بدر حد سے پوچھو حنین و بدر و احد سے پوچھو بدر حد سے پوچھو عمل کے دو نیم سر سے پوچھو کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا جب کہ میں نے پوچھا غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ معلوم سارا قصہ سوالی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا
بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لگائے وہ نعرہ سلونی، لگائے وہ نعرہ سلونی، لگائے وہ نعرہ سلونی، لگائے وہ نعرہ سلونی، مدینہ علم کا جو در ہو، علم کا جو در ہو، نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہو، سوائے حیدر سائے رہبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چلی جو بنت اسد جو بڑھ کر، چلی جو بنت اسد جو بڑھ کر، چلی جو بنت اسد جو بڑھ کر، جو بنت اسد جو بڑھ کر، جدار کعبہ یہ بولی ہنس کر، یار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور مگر تمہارے شرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں علی کی تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، اور نبی کا چہرہ دھمک رہا ہے، کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں، کوئی نظر بچا کر سڑک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں پٹک رہی ہے سرپ نہ موجیں، رہی ہے سر اپنا موجیں، پٹک رہی ہے سرپ نہ موجیں، رہی ہے سر اپنا موجیں، کٹائے بازو پڑا ہے سکا، بازو پڑا ہے ساکا، عجیب عالم ہے بے کسی کا، حسین رن میں کھڑے ہیں تنہا، علم علمدار اور لشکر کوئی نہیں ہے،